الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت 48 سے 48 نمبر سے ہم شروع کریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں وہ پیچھے سے اس کا جوڑنا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ اہل کتاب سے بات ہو رہی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جن کو کتاب میں سے مقدر میں لکھی تھی اللہ نے کتاب، وہ گمراہی کو پسند کر رہے ہیں اور تمہیں یہ کرنا ہے، اور وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، زبان کو پھیرتے ہوئے اس کے معنی بدل دیتے ہیں یا لفظ بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے چہروں کو بالکل سپاٹ کر دوں، آنکھیں، کان، ناک، منہ سب ختم ہو جائے، تو اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ تو بہتر ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، البتہ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا اس کے لیے معافی کر دیں گے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے۔ پہلے اس جملے کو سمجھ لیجئے کیونکہ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ پوری سٹیٹمنٹ یہ ہے، تین اجزاء ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، ایک جزء۔ دوسرا جزء ہے کہ شرک کے علاوہ کو معاف کر دیں گے، لیکن تیسرا جزء ہے جس کے لیے چاہیں گے، سب کا نہیں معاف کریں گے، جس کے لیے چاہیں گے۔ تو یہ تین باتوں پر مشتمل یہ جملہ ہے، اور اس میں جو پہلی بات یہ ہے کہ یہود کے بارے میں یہ جملہ یہاں کیوں بولا گیا ہے، وہ ہم جب آیت مکمل کریں گے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ دونوں میں ایک ٹکراؤ کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے لیکن کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، تو شرک کو کیوں نہیں معاف کریں گے۔ تو یہ تضاد اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں کر نہیں سکتا، وہ کر تو سارے ہی سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں۔ یعنی ایک ہے خدا کا اختیار کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ایک ہے کہ قانون کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق وہ کن کو معاف نہیں کریں گے، کن کو معاف کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، یہ ان کے قاعدے کے خلاف ہے۔ اب دو تین سوالات اور بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تو کیا مثلا میں نے جوانی میں اپنے والدین کی وجہ سے کوئی شرک کیا اور پھر میں نے اپنی اصلاح کر لی، تو کیا اب بھی وہ معاف نہیں ہوگا؟ جو میں نے بچپن میں جوانی میں کر لیا والدین کی وجہ سے، کیا اب بھی وہ معاف نہیں ہوگا؟ تو یہ اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت اس آدمی کے بارے میں جو شرک کرتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہوا، اس نے توبہ نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ شرک کے بارے میں ہمارے ہاں موٹی دو باتیں کہی جاتی ہیں جو ٹریڈیشنل علماء کے ہاں سے ہیں۔ ایک یہ کہ ذات میں شریک کرنا اور صفات میں شریک کرنا۔ یعنی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے برابر ایک اور خدا مان لینا، کہ اللہ تعالیٰ بھی خدا ہیں اور لات بھی خدا ہے اور عزیٰ بھی خدا ہے، یا اللہ کی بیٹی ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ ذات میں شریک کرنا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات کو بھی خدا مانیں، خواہ بیٹا کر کے مانے، خواہ باپ کر کے مانے، خواہ بھائی کر کے مانے، خواہ برابر کا کوئی اور ہستی کو مان لے جس کا یہ رشتہ نہ ہو، تو وہ ذات میں شریک کرنا ہے۔ صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتا ہے، اسی طرح کسی اور کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ وہ بھی پکارنے پہ اولاد دلا سکتا ہے، وہ بھی پکارنے پہ رزق کھول سکتا ہے،
تو یہ صفات میں شریک کرنا کی ایک مثال ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، وہ سامنے رکھنی چاہیے، جس کو ہم عبادت کے لفظ سے بیان کرتے ہیں کہ عبادت کرنا بھی شرک ہے۔ اب عبادت کی کئی قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری شرک کر دیتی ہیں۔ مثلاً سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، یہ عبادت میں شرک ہو جاتا ہے کہ ہم کسی ہستی کو خدا قرار دیتے ہیں جب اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اسی طرح نظر کسی کے نام کرنا، کسی کے نام نظر کرنا، کسی کے نام قربانی کا چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، بانٹا جائے گا، وہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ جس کے نام پر آپ بانٹ رہے ہیں اس کو آپ خدا قرار دے رہے ہیں، جس کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں اس کو بھی خدا قرار دے رہے ہیں۔ یہ واضح رہنا چاہیے شرک میں کہ میں نے اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا لیکن بانٹا کسی اور کی رضا کے لیے، تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں جس کی رضا تلاش کر رہا ہوں اس کو میں خدا قرار دے رہا ہوں، انڈائریکٹ طریقے سے۔ مان تو نہیں رہا اس کو خدا، لیکن انڈائریکٹ طریقے سے اس کو خدا مان رہا ہوں۔ کسی کی قربان گاہ پہ جا کر جانور ذبح کرنا، یعنی کسی مزار پر، کسی آستانے پر جا کر جانور ذبح کرنا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اس کے آستانے پر جا کر، شرک ہو جائے گا، کیونکہ صرف خدا کا حق ہے کہ اس کی قربان گاہ پہ جانور ذبح کیا جائے، یہ صرف اس کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو بہت زیادہ قربان گاہیں تیار کی جاتی تھیں، لیکن ہمارے پاس اب قربان گاہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، ورنہ اپنے گھر میں کریں گے، ورنہ اپنے گھر میں کریں گے، کیونکہ اپنے گھر میں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے آستانے پر لے گئے ہیں، کسی کی قربان گاہ پر لے گئے۔ تو جیسے ہی آپ کسی مزار پر، کسی آستانے پر، کسی دربار پہ جا کر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، خواہ اللہ کا نام لے کر کریں، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آستانے والے کو خدا قرار دے رہے ہیں۔ یہ واضح رہنا چاہیے۔ جس کی نام نظر بھیج رہے ہیں کہ فلاں کی نظر، بس ہمارے ہاں 11ویں شریف کسی خاص ہستی کے لیے اس کا کھانا بانٹا جاتا ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ کھانا بانٹنا جس کے آستانے پر بانٹا جائے گا، جس کو راضی کرنے کے لیے بانٹا جائے گا، جس کے بنائے ہوئے طریقے پر بانٹا جائے گا، وہ شرک کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جانور پہ غیر اللہ کا نام لینا، ذبح کرتے ہوئے، چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، کسی اور کا نام لے دینا، یہ بھی شرک ہو جائے گا، یہ واضح رہنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو شریعت دینے والا بنا دینا، کسی کو شریعت دینے والا بنا دینا، اگر اللہ نے اس کو نہیں بنایا تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو جب کوئی مولوی صاحب فتویٰ دینے کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، فتویٰ دو معنی میں ہوتا ہے، اس لیے میں اس لفظ کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی کا شکار باعث نہ بنے۔ کوئی آدمی دین سازی کرتا ہے تو وہ خدا کی پوزیشن کو پکڑتا ہے، خدا کی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا خود ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس میں مبین قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساری شرک کی شکلیں۔ اسی طرح پکارنا، کسی کو اکیلے پکارنا کہ یا جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، اس طرح کسی کو ہی پکارنا، خواہ ولی ہو، خواہ نبی ہو، خواہ صحابی ہو، یہ پکارنا شرک ہوگا، کیونکہ ہم غیبی طور پر صرف اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی ہستی بھی غیبی طور پر آپ کی بات نہیں سن سکتی، کہ مثال کے طور پر لاہور میں داتا علی اجویری صاحب یہاں سے کوئی 20-25 کلومیٹر سے زیادہ کچھ فاصلے پر مدفون ہیں، اور میں پکاروں داتا صاحب میرے مسئلہ حل کیجئے، یہ دشمن میرے دروازے پہ آ گئے، ان کو بھگا دیجئے، تو میں نے وہ والی مدد مانگی ہے جو خدا سے مانگی جاتی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ پکارنا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ قربانی، جانور ذبح کرنا، بانٹنا، یہ خالصتاً خدا کے لیے ہونا چاہیے، یہ شرک میں آئے۔ اسی طرح سے فتویٰ دینے کی پوزیشن کسی کو دے دینا، شریعت دینے کی، دین دینے کی پوزیشن کسی کو دے دینا، یہ بھی شرک کے دائرے میں آئے گا۔
یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ آگے کچھ باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو اگر کوئی توبہ کے بغیر، اصلاح کیے بغیر چلا گیا تو مارا جائے گا، اس کو معافی نہیں ہوگی۔ یعنی جو شرک کی حالت میں فوت ہوا، اس نے شرک نہیں چھوڑا ہوگا اور معافی نہیں مانگی ہوگی، وہ مارا جائے گا۔ معافی عملی بھی ہوتی ہے اور قولی بھی ہوتی ہے۔ عملی یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے، آپ اپنی اصلاح کریں گے اور بس ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی عملی توبہ ہوگی، آپ نے شرک چھوڑ دیا، تو یہ بھی ایک توبہ کا شکل ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال خدا سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ باقی گناہوں کو معاف کر دیں گے، لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے، بس یہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، باقی سب معاف کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا اس جملے میں کہ زنا بھی معاف کر دیں گے، قتل ہی معاف کر دیں گے، چوری معاف کر دیں گے، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک تو ہرگز معاف نہیں کریں گے، باقی جس کا حق بنتا ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جس کا حق نہیں بنتا ہوگا اس کے معاف نہیں کیا جائیں گے، کیونکہ یہاں لمن یشاء کے لفظ بولے ہیں، جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا چاہنا حکمت اور قاعدے کے تحت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح کا چاہنا ہے۔ تو حکمت اور قاعدے کے مطابق پھر جو معافی جس کی حق بنتا ہوگا اس کو دے دی جائے گی۔ جس کا حق نہیں بنتا ہوگا ظاہر ہے وہ استغفار کرنے والا ہوگا، یا فرض کر لیجئے کہ پچھلے سارے گناہوں میں وہ استغفار کرتا رہا لیکن ایک گناہ کے دوران وہ فوت ہو گیا، تو چونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر گناہ کے بعد معافی مانگ لیتا تھا، تو اس کو بھی یہی سمجھا جائے گا۔ تو اس طرح کے لوگوں کا حق بنے گا۔ یا ایسا گناہ کہ جو کوئی پلڑے میں ایسا مسئلہ پیدا نہیں کر رہا، اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن جہاں جہاں معاف کرنا ظلم قرار پائے گا، معاف کرنا ظلم بن جائے، تو وہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ تو بعض اوقات معاف کرنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو امتحانوں میں نقل کرنے سے روکا جاتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کچھ لوگ پاس ہو جائیں گے، کوئی برا کام تو نہیں ہونے والا، کوئی برا کام نہیں ہوتا اس میں، کچھ لوگ پاس ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوگا نا، نقل کسی اگلے طالب علم کی اس نے چیٹنگ کی، چیٹنگ کرتے ہوئے کاپی کر لیا جو اس نے لکھا تھا، تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی پاس ہو جائے گا، بس کوئی منفی کام، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کچھ نہیں۔ لیکن حق مارا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو محنت کر کے آیا ہے وہ اس کے برابر ہو گیا جو محنت کر کے نہیں آیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چیٹنگ کو، نقل کرنے کو ساری دنیا میں غلط قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے نیگیٹو نقصان کوئی نہیں ہو رہا ہوتا کہ کوئی فیل ہو جائے گا، کوئی دوسرا فیل ہو گیا اس کی وجہ سے، ایسا نہیں ہو رہا۔ لیکن جو پاس ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں محنت کر کے دوسرا محنت کے بغیر پاس ہو رہا۔ تو اس لیے یہ بات کہ بس معاف کر دیا، تو ابو جہل کا کیا قصور ہوگا؟ کہے گا آپ نے اس کو معاف کر دیا، مجھے نہیں معاف کیا، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی معافی ظلم قرار پائے گی وہ معافی نہیں ملے گی۔ تو لمن یشاء جو ہے بہت خطرناک بات ہے، یعنی یہاں پر ایک طرح کی سنگین صورتحال ہے کہ یہ سمجھ کے کہ بھئی زنا کر لیتے ہیں، شرک قتل کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے شرک نہیں کیا تو معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز معاف نہیں ہوں گے، سوائے اس کے کہ اللہ کے قاعدہ مغفرت اور قاعدہ رحمت کے تحت معاف ہوتے ہوں۔ وَمَن یشرک بِاللَّہِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت بڑا گناہ ظالمانہ طریقے سے کر ڈالا۔ افطرا کا مطلب ایک ہوتا ہے بات گھڑنا، اختراع کرنا، کوئی نئی چیز جس کو بدعت ہم کہتے ہیں اس طرح کی چیز بنا لینا، اصل معنی اس کے یہ ہیں۔ لیکن جب یہ اسم وغیرہ یا گناہ یا کسی عمل کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے نہایت ظالمانہ طریقے سے کام کرتا ہے، کوئی حق ہی نہیں بنتا تھا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، لیکن زبردستی جبراً کوئی گناہ کر دیا ظالمانہ طریقے سے، ظلم کرتے ہوئے۔ تو من یشرک باللہ فقد افطرا اثما عظیما، تو جس نے شرک کیا اس نے ظالمانہ طریقے سے حق تلفی کی ہے، بہت بڑی حق تلفی۔ تو اب یہ جو حق تلفی کیسے ہے؟
حق تلفی خدا کا حق ہے، صرف خالق کائنات کا حق ہے کہ اس کو خدا مانا جائے، صرف خالق کا حق ہے۔ یہ قرآن مجید نے بہت بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ذرا بتاؤ انہوں نے کیا تخلیق کیا۔ تو جو تخلیق کرتا ہے ہمیں وہی ہمارا خالق ہو سکتا ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے۔ خالق کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس پر مصنف ہونے کا کس کا حق ہوگا؟ جس نے لکھا ہے۔ اگر میں کسی اور کی کتاب اپنے نام سے چھاپ دوں تو میں نے کیا کیا؟ حق تلفی کی ہے۔ تو جب یہ کائنات ساری اللہ نے بنائی ہے اور ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی میں ان کا رب ہوں، تو گویا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، حق مار رہا ہے خدا کا۔ تو جو جس کی ملکیت ہے اسی کے پاس رہنی چاہیے۔ تو جب کوئی آدمی کسی اور ہستی کو، کسی اور ذات کو، کسی اور چیز کو خالق رب قرار دیتا ہے تو وہ گویا اپنا اور کائنات کا خالق اس کو سمجھتا ہے۔ اب جو میں نے پہلے شرک کی مثالیں دی ہیں اس کو جوڑیے اس کے ساتھ۔ جب کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہ میں اس ذات کو اس کا مالک مان رہا ہوں، اس کا خالق مان رہا ہوں۔ اس سے وہ شرک وجود میں آتا ہے۔ جب میں کسی آستانے پر جا کر جانور ذبح کر کے بانٹتا ہوں تو کیا قرار دیتا ہوں کہ وہ آستانے والا اس قابل ہے، اس کا مالک ہے کہ میں اپنا جانور اس کے نظر کر رہا ہوں، کیونکہ جانور کی نظر کرنا صرف خدا کا حق ہے۔ کسی اور کے لیے جانور کی جان نہیں لی جا سکتی، یا کھانے کے لیے لی جا سکتی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ابراہیمی میں شروع سے یہ بات کہی ہے کہ میرا نام لے کر ذبح کرو گے، تمہیں جان لینے کا حق نہیں ہے۔ میں نے حق دیا ہے تو میرا نام لے کر ذبح کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم قاتل ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ واضح رہنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو رب قرار دیتے ہیں تو گویا اس کو خالق قرار دے دیتے ہیں، اس چیز کا اس کا مالک قرار دے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا قرار دیتے ہو تو میرا حق مارتے ہو جو اس کو دے دیتے ہو۔ میرا حق تھا، میں خالق ہوں، میرا حق ہے کہ مجھے خدا مانا جائے، اور تم نے غیر خالق کو خدا بنا دیا۔ میں اس کی مثال عام طور سے والدہ سے دیا کرتا ہوں کہ میں اپنی والدہ جس نے مجھے جنم دیا اس والدہ کی جگہ کسی اور عورت کو والدہ قرار دے دیتا ہوں، اور اس کے وہی حقوق ادا کرتا ہوں جو اپنی سگی والدہ کے کرتا ہوں، اور میری سگی والدہ ادھر بیٹھی ہوئی آرام سے دیکھ رہی ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ ظلم وجود میں آئے گا جو میں اپنی ماں کے اوپر کر رہا ہوں کسی اور خاتون کو ماں قرار دے کر۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کی بجائے کسی اور کو خدا قرار دے کر اس کے حقوق اور اس کے ساتھ اپنی عبادت کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اور پہلو سے بیان کیا ہے، وہ بھی بہت اہم پہلو، اور وہ پیچھے ہم گزر پڑ چکے ہیں کہ شرک اور ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے برابر قرار دے دیا ہے کہ تم زانی عورت سے شادی کر سکتے ہو یا مشرکہ سے کر سکتے ہو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زانی عورت مشرک عورت کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو حضرت عیسیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ شرک کرنے والا اس بیوی کی طرح ہے جو کھاتی تو کسی اور کا ہے، نکاح تو کسی اور میں ہے، لیکن سوتی کسی اور کے ساتھ جا کر۔ تو شرک کرنے والا یہ کام کرتا ہے کہ ایک خالق نے بنایا ہے، ایک خالق نے پیدا کیا ہے، وہ رزق دیتا ہے، لیکن وہ بندگی کس کی جا کے کرتا ہے؟ کسی اور کی۔ تو یہ وہ حق تلفی اس وجہ سے، اس لیے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ یہاں اسم عظیمہ قرار دیا ہے اور دوسرے مقام پر ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ خدا پر، یعنی دنیا میں اگر کوئی بڑا ظلم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ خدا کی خدائی خدا سے چھین کر کسی اور کو دینے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبریائی کے ردا سے بیان کیا ہے، کبریائی کی چادر سے، کہ خدا کی کبریائی کی چادر کھینچنے کی کوشش نہ کیا کرو، کہ اس کی کبریائی کی چادر اتار کے کسی اور کو پہنا دو۔ تو یہ وہ پوری بات ہے۔ اب قانون کے، یعنی جو اس آیت سے قانون بن رہا ہے وہ یہ کہ توبہ کے بغیر کل قیامت والے دن جو لوگ چلے جائیں گے، اگر وہ شرک کر رہے تھے تو وہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔
دوسرے گناہوں پر توبہ نہ کرنے والے اس بات کا امکان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ضابطے کے تحت ان کو معاف کر دے، ٹھیک ہے، کسی ضابطے کے تحت، لیکن صرف اس کے لیے لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں گے، اپنی حکمتوں، اپنے قوانین، اپنے قواعد جو اس نے مقرر کر رکھے ہیں. جیسے یہ قاعدہ ہے کہ شرک معاف نہیں کریں گے، ویسے ہی کچھ اور قاعدے ہیں جو کچھ قرآن میں بیان ہو گئے ہیں کہ توبہ کرنا ضروری ہے اور اصلاح کرنی ضروری ہے، اور اس کی اگر گناہ ایسا ہے کہ جس کی کمپنسیشن یا تلافی کرنا ممکن ہو تو وہ کرنی ہوگی، ورنہ معاف نہیں ہوگا. اس کی مثالیں میں دوبارہ دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تلافی ممکن ہے، جیسے شرک کی کیا تلافی کریں گے؟ اس میں صرف توبہ اور اصلاح ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، آئندہ شرک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. البتہ اپنے گھر سے بت اٹھا کر باہر رکھ دیں گے، یہ تلافی، یہ عمل کرنا پڑے گا کہ جو بت ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کے باہر رکھ دیں گے، توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے. تو یہ لیکن یہ ظاہر اصلاح کا حصہ ہے، نہ کہ تو اب شرک ہم نے کیا، یا جیسے زنا ہے، زنا کا بھی کوئی تلافی ممکن نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اس کے اوپر دو چیزیں جن کی تلافی نہیں ہو، تلافی کا مطلب ہے کہ اس کو ٹھیک کر دیا جائے. میں تلافی کی مثال پہلے دے دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کے جیب سے پیسے چرائے، 1,00,000 روپے آپ کی جیب میں تھا، میں نے نکالا اور جا کے کھا پی لیا. اب میں گھر بیٹھے توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ وہ جو میں نے 1,00,000 روپے چرایا تھا مجھے معاف کر دے. یہ معاف نہیں ہوگا جب تک میں 1,00,000 روپے آپ کو واپس نہ کر دوں. یہ تلافی ہے، ٹھیک ہے، وہ واپس نہ کر دوں. یا واپس نہیں کر سکتا تو آپ سے معاف کرا لو کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، تم نے کوئی کام کرانا ہے کام کرا لو، یا مجھے معاف کر دو، بڑی مہربانی. تو اس کے بغیر وہ معافی نہیں ہوگی. تو اب تلافی ضروری ہے. اس کے ساتھ 2 شرطیں اور 2 چیزیں اور ہیں: معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرنا، اور اصلاح کرنا کہ آئندہ ایسا نہ ہو. اپنی اصلاح کر لی جائے، توبہ کی جائے، اور اگر تلافی کی پاسبلٹی ہو تو تلافی کر لی جائے. نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی تلافی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ظہر نہیں پڑھی میں نے، ظہر نکل گئی، تو اب میں توبہ کروں گا، یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے، اور میں ظہر پڑھ بھی لوں، ٹائم عشاء کا ہے. تو اب میں جو قضا نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ توبہ کا حصہ ہے، تلافی ہے، تو وہ لازم ہے. کیونکہ تلافی نماز کی ہو سکتی ہے کہ ٹائم پر تو نہیں پڑھ سکا میں، لیکن بعد میں نے پڑھ کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. تو اب دعا کروں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نماز رہ گئی، نماز کی تلافی کے لیے جو 4 رکعتیں ظہر کی ہیں میں نے پڑھ لی، تلافی کر دی، اور اللہ سے عہد باندھا کہ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو، اور کوشش کروں بھی کہ ایسا نہ ہو. تو جو توبہ کر کے آئے گا اس کا تو معاملہ اور ہو گیا. جو توبہ کر کے نہیں آئے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن اپنے قاعدے قوانین کے مطابق. وہ قاعدے قوانین میں سے ایک چیز جو قرآن سے مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے نماز نہیں پڑھی، فرض کر لیجئے، اور نہیں پڑھی، بس رہ گیا، پھر بعد میں بھول بھی گیا. لیکن جب میں نماز پڑھنے کا وقت ہوا تھا، میں بار بار ٹائم دیکھ رہا تھا، نماز پڑھنی، لیکن کسی کام میں لگا رہا، یا سستی کر رہا تھا، یا سویا رہا فجر کے ٹائم پہ. تو اب وہ نماز نکل گئی اور پھر میں بھول بھی گیا. معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کی، تلافی بھی نہیں کی. اب قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ نماز سے مثال کے طور پر مجھے 1,000 نیگیٹو پوائنٹس ملے تھے، تو میں نے کوئی نیکیاں کر رکھی تھیں، تو وہ ان 1,000 پوائنٹس کو بیلنس کر گئی کہ میرے پاس 1,200 پوائنٹس تھے باقی نیکیوں کے. تو اب کتنے رہ گئے؟ 200 پوائنٹ میرے پاس رہ گئے پازیٹیو، تو میں بچ گیا. یہ ہے وہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن شرک کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کے ساتھ جو نیگیٹو پوائنٹس مل رہے ہیں وہ کروڑوں اربوں ہیں، وہ کوئی بھی نیکی اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ وہ قاعدہ ہے جو یہاں سمجھنا چاہیے. تو فرمایا کہ اب قانون کے جو 3 نقطے ہیں وہ دیکھ لیجئے. شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو گناہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیے ہیں وہ کروڑوں ہیں، مائنس پتہ نہیں کتنی زیرو لگی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے. یہ معاف ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی اور نیکی اس کے برابر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ توحید کے قائل ہو جائیں اور شرک چھوڑ دیں. بس اس کا مقابلہ اسی سے ہو سکتا ہے. البتہ باقی گناہوں میں یہ
کسر جبر ہو جائے گا کہ آپ کی نماز رہ گئی تھی لیکن آپ نے بڑا صدقہ کر دیا اس کے بعد، تو گناہ جو نماز کا تھا وہ بیلنس ہو گیا یا ختم ہو گیا، یہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا۔ لیکن شرک ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کا کوئی مقابل میں ہے ہی نہیں۔ تو البتہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے قانون جو دوسرا قاعدہ نکل رہا ہے کہ ہم باقی سارے گناہ کرتے جائیں معاف ہو جائیں گے، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں معاف کر دوں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو چاہوں گا اس کو معاف کروں گا، یعنی قاعدے قانون کے مطابق۔ اور میں نے بتا دیا کہ اس قاعدے قانون کا مطلب ہے کہ اس کی معافی ظالمانہ نہ ہو جائے، یعنی معاف کرنے سے ظلم وجود میں نہ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ دراصل ایک بڑا جبری گناہ کرتا ہے، ظالمانہ قسم کا گناہ کرتا ہے جو شرک کرتا ہے۔ اب یہاں جو شرک ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ میں شروع میں سوال اٹھا دیا تھا۔ اور یہود کون سا شرک کر رہے تھے؟ ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جو نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ شرک ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح یہ شرک بھی معلوم ہے کہ ان کے جو، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ علم نجوم اور ہاتھ دیکھنا اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے سفلی علوم میں چلے جاتے ہیں، وہ شیطانوں سے رابطے کرتے ہیں، اس کے لیے جنگلوں میں جاتے ہیں، مشرکانہ حرکات کرتے ہیں، ناپاک حرکات کرتے ہیں تاکہ شیاطین سے رابطہ ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو جادو اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ یہود کے ہاں بہت زیادہ تھیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں اب پاکستان میں بھی موجود ہیں کہ لوسیفر شیطان کے پجاری، اس کی عبادت کرنے والے یہود کے ہاں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ہفتے کا دن ہے اس میں بعض علاقوں میں بعض گروپ ہیں جو لوسیفر شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ہفتے والے دن جو یہود کا عبادت کا دن ہے، جیسے ہمارا جمعہ ہے، تو اس دن وہ لوسیفر شیطان کی یا اور شیاطین کی باقاعدہ بندگی کرتے ہیں، یعنی اس کی انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے، کالا کمرہ ہوتا ہے، کالے کمرے میں کچھ چل رہا ہوتا ہے چراغ، اور ٹھیک رات 12 بجے یا جو بھی ان کا ٹائم ہے اس پہ وہ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، پورے کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوسیفر شیطان سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کی حمد کے ترانے گائے جاتے ہیں، جو بھی ہے وہ کیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ شرک جو ہے اس طرح کا یہ کرتے رہے ہیں، یہود کے ہاں ایک گروہ ایسا رہا ہے۔ لیکن اگلا جو جملہ ہے اس کو ذرا پڑھیے تو پھر ایک اور پہلو اس میں ایڈ ہوگا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جو ایسا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل، اگر آپ نے کبھی کھجور کو ایک تو منہ میں ڈال کے کھا لیتے ہیں، ایک توڑ کے کبھی کھایا ہو تو اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کا جو کٹ سا لگا ہوتا ہے، اس میں ایک باریک سی ریشہ سا ہوتا ہے، دھاگا سا، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ تو اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ذرہ برابر کہہ لیجیے، تھوڑا سا کہہ لیجیے۔ تو الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اب یہ یزکون انفسهم اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں، اور پاکیزہ قرار دینے میں یہود کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں اور اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، اپنے نحن ابناء اللہ، نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے بہت پسندیدہ لوگ ہیں، یہ سارے جملے وہ بولتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پاکیزگی قرار دینا ہے۔ مولانا اصلاحی رحم اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو الوہیت کے دائرے میں لے گئے تھے کہ اب ہمیں بندگی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ یہود کے ہاں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، تالمود میں بھی اسی طرح کے اشارے ہیں، لیکن یہ جملہ جس جگہ آیا ہے اس سے تاثر ایسا ہی ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اور یہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ اتنے پاکیزہ قرار دیتے تھے جیسے کہ ان کو خدا والی طہارت حاصل ہو گئی ہو،
خدا کی ایک صفت حاصل ہو گئی ہو کہ ان کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پوجا پاٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے صوفیہ میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا ہی کی طرح ہو گئے، خدا ہی کا وجود ہے۔ مثلا یہ جملہ کہ ما فی جبتی الا اللہ، میرے کرتے میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کسی صوفی کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کہا گیا گھر میں کوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ خود بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہمارے ہاں ایسی چیزیں تھیں۔ ممکن ہے کہ ایسی چیزیں یہود کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب ان کے ہاں کوئی 200-250 سال سے ایک صوفیانہ قسم کے، جیسے ہمارے یہاں تصوف ہے، ویسے ہی ان کے ہاں قبالہ کے نام سے ایک گروپ ہے، یا تصوف ٹائپ سمجھ لیجئے کہ نظریات ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ علم ترا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح پاک باز قرار دیتے ہیں؟ یعنی ایسے جیسے شرک کر رہے ہیں اس طرح پاک باز قرار دیتے ہیں۔ یہ تاثر بنتا ہے، اور مولانا اصلاحی نے اس سے یہ بات نکال لی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح کا پاک قرار دیتے تھے جس طرح اللہ کی ذات پاک ہے۔ اگلا جو جملہ ہے اللہ یزکی من یشاء، اس جملے میں لوگوں نے احتیاط نہیں کی ہے ترجمہ کرتے ہوئے۔ مثلا یہاں انہوں نے کہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، قرار دیتے ہیں، اور آگے کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ نہیں، پھر اگر یہاں قرار دینا مراد لے رہے ہیں تو یہ یہاں بھی قرار دینا مراد ہونا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پاکیزہ قرار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو صحیح ترجمہ ایک روانی میں، یعنی جو مضمون کا بہاؤ ہے وہ اس طرح مکمل ہوگا۔ اگر آپ یہاں پر کرتے ہیں اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے، اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے، تو پھر پیچھے بھی تزکیہ کرنے کا مطلب ہونا چاہیے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ اپنے آپ اپنا تزکیہ خود کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر یہ جملہ ہوگا۔ تو اگر آپ نے تزکیہ کرنے کا مطلب دونوں جگہ پھر لینا ہوگا، اور تزکیہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دینے کا کہنا چاہ رہے ہیں، تو دونوں جگہ ایک ہی مطلب ہونا چاہیے۔ تو دونوں اعتبار سے مطلب بن جاتا ہے۔ یہ تزکیہ کرتے ہیں نفوس کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا یہ جملہ کہ تم اگر یہودی ہو جاؤ گے تو نجات پاؤ گے۔ عیسائی کہتے ہیں اگر تم نصارہ بن جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو گویا ہم لوگ ہیں، ہمارے جیسا ہونا تمہارا تزکیہ کرے گا۔ تو تزکیہ کرنے کے معنی میں پھر یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تزکیہ تم نہیں کر سکتے ہو، وہ میں کرتا ہوں، میرے قاعدوں کے مطابق ہوگا۔ اور پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو پاکیزہ قرار دے وہی پاکیزہ قرار پائے گا۔ تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دونوں باتوں میں، دونوں جگہوں پہ مفہوم تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے مطلب لیا جا سکتا ہے، دونوں یہود کے ہاں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس نہ جاؤ، وہ تمہارا تزکیہ نہیں کر سکیں گے، ہم کریں گے، ہم تزکیہ کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ نہیں، تزکیہ تو میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم کون ہوتے ہو اپنے ساتھ اس کو جوڑنے والے کہ صرف صوفیہ ہی تزکیہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی نہیں حق رکھتا۔ تو ایسا ہی ان کے ہاں تصور رہا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ہم پکے صحیح صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، شریعت تو دوسروں کے لیے ہوتی ہے جو ناپاک ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم تو یہ ہیں۔ ایک یہ مطلب ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پسندیدہ تم کیسے قرار دے سکتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یا المورد کے لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ نہیں کہہ سکتا میں۔ یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ کس کو، وہ ہو سکتا ہے کہ جن سے ہم نفرت کر رہے ہوں ان میں سے کوئی پسند کر رہا ہوں، ہمیں کیا پتہ۔ تو یہ دونوں اعتبار سے مطلب بن سکتا ہے۔ تو الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور اس میں ان کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس جملے سے پہلے ایک حذف مانا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ پاکیزہ نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اپنے جرائم کی سزا ملے گی۔ تو جرائم کی سزا ملے گی تو پھر ان کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ
ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ قرار دیں گے جو پاکیزہ ہونے کا حق رکھتے ہیں، تو پاکیزہ قرار دینے میں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، جس نے جتنی محنت کی ہوگی اتنا پاکیزہ قرار دے دیا جائے گا، کوئی ذرہ برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پاکیزہ کرنے میں بھی یہی مطلب ہے، اگر پاکیزہ ہونا لیں گے تو تینوں جگہوں پہ پاکیزہ ہونے کا مفہوم آئے گا، پاکیزہ کرنا لیں گے تو تینوں جگہوں پہ پاکیزہ کرنے کا مفہوم آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ جو پاکیزہ کرتے ہیں جن کو، ان کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کریں گے، جتنی ان کی محنت ہوگی اس کے لحاظ سے پاکیزہ کرتے چلے جائیں گے، جتنی اصلاح کرتا جائے گا آدمی اتنے پاکیزہ کرتے چلے جائیں گے، بلکہ توفیق دیں گے، فرشتے تسکین نازل کریں گے اور وہ مدد کرنے آئیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا ان کے اوپر۔ کوئی یعنی میں یہ نہیں کروں گا کہ چونکہ یہ یہود میں سے نہیں ہے تو اس لیے اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ کسی بھی قوم سے ہے، بس اس نے تزکیہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مدد کے لیے آ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ جو قانون اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے تسکین نازل کرتے ہیں دل میں، نیکی کرنے کے بعد جو ہمیں تسکین حاصل ہوتی ہے وہ سپورٹ کے لیے، وہ اجر نہیں ہے، اس کا اجر قیامت کو مل رہا ہے نیکی کا، وہ تسکین اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر مزید نیکی کا توفیق ملتی رہے۔ فرشتے آ کے مدد کرتے ہیں، مشکل اوقات میں ہمیں ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے قصہ یوسف میں حضرت یوسف کی کس طرح مدد کی گئی ہے علیہ السلام۔ اسی طرح وہ بالکل ظاہری طور پر بعض اوقات ہو جاتی ہے نبیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ ظاہری طور پر نہیں ہوتی لیکن ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کوئی آدمی آ کر کوئی بات کان میں ڈال جائے گا، کوئی مدد کر جائے گا، کوئی کچھ کر جائے گا، تو وہ فرشتے اس طرح سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تب آیت 49 کو میں دوبارہ ترجمہ دو پہلوؤں سے کر رہا ہوں، اور میں اپنی ترجیح بھی بتا دیتا ہوں، لیکن دو پہلوؤں سے کر رہا ہوں تاکہ دونوں باتیں واضح رہیں۔ یہود کے ہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تزکیہ کرتے ہیں اپنے نفوس کا، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے، تمہارے اندر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تزکیہ کر سکو، اور جس کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی اپنے قاعدے اور حکمت کے مطابق، جو یہاں ہم نے حکمت اور قاعدہ مراد لیا وہی یہاں پر ہوگا، کہ جو تزکیہ کا حق رکھتا ہے اسی کا تزکیہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتے ہیں جس کا چاہتے ہیں، یعنی خدا کے قانون ہدایت کے مطابق جس کا تزکیہ ہونا چاہیے وہ ہو جائے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتے، یعنی جو جتنا گڑ ڈالے گا اس کا تزکیہ اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ نصرانی ہو، خواہ وہ کسی بھی قوم سے ہو، ہندو ہو، کالا ہو، گورا ہو، اجمی ہو، عربی ہو۔ دوسرے معنی، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز قرار دیتے ہیں اور وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جیسے الوہیت کا درجہ ان کو حاصل ہو گیا ہے؟ تو فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی پاکیزہ قرار دیتے ہیں جس کو، جو پاکیزہ ہوتا ہے اس کو، اور اس میں بھی کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو پاکیزہ ہوتا ہے اسی کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں، وہ خواہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتے۔ ولا یظلمون فتیلہ کا جن لوگوں نے حذف یہاں مانا ہے، اس کے لحاظ سے ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے شرک کی سزا دے گا، ان کے اس اپنے آپ کے تکبر کی سزا دے گا، اور اس سزا میں ان کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ یہاں سزا دے گا کا مفہوم بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو یہ اب میں اپنی ترجیح بتا دیتا ہوں، میرے خیال میں تزکیہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دینے والی رائے زیادہ محکم ہے، بہتر لگتی ہے، لیکن بہرحال باقی دو امکانات موجود ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، دیکھو یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر افترا کرتے ہیں جھوٹ کی، اور کافی ہے اس جھوٹ کا ہونا ہی کافی ہے اس میں مبین ہونے کے لیے۔ ترجمہ میں نے کر دیا ہے لیکن بات سمجھاتا ہوں، جملہ مشکل جملہ ہے ہمارے اردو کے لحاظ سے۔ دیکھو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کیا کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ تزکیے کا جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا تزکیہ کر دیا ہوا ہے، اب ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ہمیں آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ جھوٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم تزکیہ کر سکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تزکیہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔
جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سارے جتنی باتیں پیچھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ پہ کیسا جھوٹ باندھتے ہیں۔ جھوٹ باندھنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے وہ بات کہی نہیں ہوئی لیکن اللہ کا نام لے کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہنا کہ یہ اللہ نے کہی ہے، اس کو افطرا کہتے ہیں۔ یہ یفترون، اردو میں ہم افطرا اس طرح سے لکھتے ہیں، یہ افطرا ہے۔ کسی پر جھوٹ باندھنا، یعنی میں نے آپ کا نام لے کر کہا جی انہوں نے یہ کہا ہے، جبکہ انہوں نے نہیں کہا، تو یہ ہوگا افطرا علیہ، اس پر میں نے جھوٹ باندھا۔ تو یفترون علی اللہ الکذب، تو اللہ پہ جھوٹ باندھ دینا۔ تو اوپر کی جتنی باتیں ہیں، یہود نے بہت ساری شریعت میں فتوے اپنی طرف سے دے رکھے تھے، لیکن کہہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن نے اس کو سورہ البقرہ میں بیان بھی کیا ہے کہ یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے فتویٰ اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں پر میں نے جب شرک کی بات کی تو میں نے یہ عرض کیا تھا آج کی نشست میں کہ یہ بھی شرک ہے کہ دین بنایا جائے، دین کے طور پر کوئی چیز پیش کی جائے، یہ بھی شرک ہے۔ تو جب کوئی آدمی دین بنانے بیٹھ جاتا ہے تو وہ خالق کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو جتنے دین لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، مسلمانوں میں یا غیر مسلموں میں، وہ اسی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ ٹھیک ہے، دین بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہی دین دے سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے جو بادشاہ ہے وہی دین دے سکتا ہے۔ پاکستان میں سرخ بتی پر رکا جاتا ہے، سبز بتی پر چلا جاتا ہے، تو میں کیا قانون بنا سکتا ہوں یہ کہ میں آج کے بعد سے سرخ بتی پر چلا کراس کیا کروں گا چوک کو اور سبز بتی پر رک جایا کروں گا؟ یہ قانون میں بنا سکتا ہوں؟ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ خدا کی دنیا میں رہتے ہوئے میں کوئی اپنی شریعت بنا لوں، میں کوئی اپنا طریقت بنا لوں، میں کوئی اپنا قانون بنا لوں، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس کو کہا گیا کہ یفترون علی اللہ الکذب۔ اوپر کی ساری باتیں، نیا دین بنانا، دین میں فتوے دینا، یہ سارے کے سارے شرک ہو جائیں گے۔ اور یہ کہنا کہ ہم نجات یافتہ ہیں، باقی سارے دو مسلمان بھی بدقسمتی سے پچھلے 200 سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہی جواب جو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں وہی وہاں جو یہود کو دے رہے ہیں وہی ہمارے لیے بھی ہے، کہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون پاک باز ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جنت میں نہیں جائے گا، یہ خود خدا کے فیصلے ہیں۔ اب انظر بہت اچھا استعمال کیا، انظر یہاں تھا علم ترا، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی اوپر کی شرک والی بات کی مثال کے طور پر ایک بات آ گئی تھی۔ اب یہاں کہ انظر، ان کو دیکھو کہ یہ کیسے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹ باندھنا تو سننے کی چیز ہے، جھوٹ باندھنا تو غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا روزانہ کا ان کا کام ہے کہ دکھائی دینے لگ گیا، اتنا شدت سے وہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر۔ تو اگر ہمارے ہاں بھی بعض جو غیر اہل علم جب دین بتانے بیٹھتے ہیں تو یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہانیاں داستانیں سنا سنا کے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں چونکہ وقت ہونے والا ہے تو میں آخری جملہ رہ گیا اس کا، وَكَفَى بِهِ اسمًا مُبِينًا۔ بہی کی جو ضمیر ہے وہ کذب کی طرف جا رہی ہے، تو جھوٹ، خدا پر جھوٹ باندھنا کافی ہے اس میں مبین ہونے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ان کے مجرم ہونے کے لیے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے لیے کافی، اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ میرے نام لے کر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یہی سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے بارے میں کہے کہ میں مزکا ہوں؟ نہیں، خالی یہ بات ہی ان کے اس سارے مزکا ہونے کو توڑ دیتی ہے، وہ پاک باز نہیں ہے، وہ تو خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ خدا پہ جھوٹ باندھنا یعنی میں آپ کے بارے میں جھوٹ بولوں تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وہ ایک آدمی اٹھ کے خدا کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میرا نام لے کر جھوٹی بات گڑھی تو مقعدہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں۔ تو اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا فطری سی بات ہے۔ تو اب میرا اور آپ کا جھوٹ ایک دوسرے کے لیے بڑی جرم بن سکتا ہے، تو اللہ پر جھوٹ باندھنا تو اس سے بڑا ہے۔ وہ اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم
بڑے پاک باز ہیں، شرک کرتے کہتے بڑے پاک باز ہیں، جھوٹ بولتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شریعت بناتے کہتے کہ ہم بڑے پاک باز ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ وَقَفَا بِهِ اسما مبینہ، تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے یہ تمہارا خدا پر جھوٹ باندھنا ہی کافی ہے۔ کفا بہی اسما مبینہ، مجھے اور کسی جرم کی ضرورت نہیں ہے تمہیں سزا دینے کے لیے، تمہیں غیر مزکا قرار دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، لیکن خالی یہ جرم بھی کافی ہے تمہیں ایک اس میں مبین قرار دینے کے لیے۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، ثابت شدہ، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، دو ٹوک، کھلا، واضح۔ تو تمہارا یہ عمل کہ تم اس کو عنذر سے بیان کیا کہ دیکھو ہر وقت یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اتنے فتوے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے بس۔ خیر اب ہمارا بھی صورتحال یہود سے کم نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دین چھوٹی سی کتاب میں لکھا جا سکتا ہے، چھوٹی سی کتاب میں، اور جو ہم نے پچھلی 12-13 صدیوں میں بنایا ہے وہ اب یہ لائبریری میں پڑا ہوا آپ اٹھا سکتے، یعنی اس کو ایک جگہ بیان کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ہم نے بڑھا دیا ہوا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اگر آپ صرف عقیدہ اٹھا کر دیکھیں تو 250 تک عقیدے بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کتنے عقیدے بتائے تھے؟ 5 بس، ہم نے 200-250 عقیدے بنا دیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم دین میں مسلسل ہر روز اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں کرنی چھوڑ دینی چاہیے، دین بس وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے، اور بس۔ وقت ہو گیا جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔